السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہی خوش ہے کہ جی دوستو ایک ویڈیو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ویڈیو جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو ہے۔ مولانا طارق مسعود صاحب کا ایک منکر حدیث سے مناظرہ ہوا آمنے سامنے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، آپ ذرا دیکھیں، یہ ویڈیو کہیں اور سے آپ کو نہیں ملے گا۔ تو فرمائیے آپ کیا اشکالات ہے؟ یہی تو پہلے جو بات بیسک بات ہے وہ آ جائے نا۔ پہلے یہ بھی پھر کچھ لیپ ٹاپ سے بھی سوال ہے جی، سب باتیں ایک دفعہ سامنے آ جائیں نا تاکہ پھر یہ ان چیزوں کو لے کے چلوں گا۔ یہ 6 سوالات اگر آپ اسے اپنی ہی زبان میں پڑھیں 1 بائی 1 تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں آپ پڑھیے اس کو۔ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، جمع کرنے والے نے حدیث کو جمع کیا ہے، لیکن پھر اپنی ہی جمع کری ہوئی حدیث میں سے کچھ حدیث کو ضعیف کہہ دیا، اور کچھ حدیث شیعہ حضرات نے بھی جمع کیا جی، اور سنی حضرات نے بھی کی ہیں، اور مطلب دونوں آپس میں ایک دوسرے کی حدیث کو رد کرتے ہیں۔ وہ ان کی نہیں مانتے، وہ ان کی نہیں مانتے جی، اور شیعہ حضرات سنی حضرات کی حدیث کو رد کرتے ہیں جی۔ ان کون سی حدیث صحیح ہے؟ جی، یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پہلے ایک بات یہاں یہ بتائیے کہ اگر آپ ساری حدیثوں کو اس سے آپ یہ ثابت قرار دینا چاہتے ہیں کہ حدیثیں حجت نہیں ہیں، حدیث دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ چلے گا صحیح کون سی اور ضعیف کون سی؟ یہی بیسک مقصد ہے نا۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ساری حدیثیں غلط ہیں ہمارے پاس، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ غلط ہیں، صحیح کتابیں نہیں ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر صحیح کہاں ہے؟ آپ بتائیے پھر وہ صحیح حدیثیں کہاں ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں اینٹی حدیث کو نہیں، ہاں جی، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کی فرقان آپ بھی جانتے ہیں، حق اور باطل بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جی، تو میں قرآن کی روشنی سے ہر حدیث کو دیکھوں گا جی، کہ صحیح ہے، اس قرآن کی روشنی سے بھائی اس سے ہے صحیح ہے، اس سے ملتی جلتی بات ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس میں ہے صحیح ہے۔ تو مطلب آپ کا یہ ہوا کہ ہم قرآن کو فالو کریں گے، ہم جو ہے نا قرآن کو فالو کریں گے۔ اگر قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرو تو پھر تو ہم کریں گے، اور اگر قرآن کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو نہیں کرو تو پھر ہم فالو نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن ہے فرقان، حق اور باطل کو اس نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ تو اس مسئلے کو بھی قرآن نے یقیناً بیان کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لو یا نہیں لو، اس بات کو بھی بیان کیا ہوگا نا۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں لو پھر ہم نہیں لیں گے، اور اگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا پڑے گا تو پھر ہمیں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا پڑے گا۔ ایک بات۔ نمبر 2، اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں جو حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لو، تو وہ والی باتیں پھر کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، پھر ہم وہ والی کتابیں لیں گے، پھر آپ ہمیں بتائیں، اور پھر آپ یہ دلیل بھی دیں گے کہ یہ والی غلط ہیں اور جو میں بتا رہا ہوں وہ والی کتابیں صحیح ہیں، تو یہ بات ہو جائے گی نا۔ اور اگر ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں موجود نہیں ہیں جن میں نبی کے اقوال موجود ہیں، پھر قرآن نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ نبی کی بات لو، جب نبی کی بات کو محفوظ رکھنا ہی نہیں تھا؟ تو ایک ایسی بات کا قرآن کیسے حکم دے سکتا ہے جو قیامت تک موجود رہے گی نہیں؟ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن ہمیں خود حکم دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمہیں لینا پڑے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت نامے کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ کیا نازل ہوا ہے۔ تو نبی بتائیں گے، نبی تشریح کریں گے کس کی؟ قرآن کی۔ تو نبی جو کچھ کہیں گے، جو کچھ بتائیں گے وہ قرآن کی تشریح کہلائے گی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ تو اور قرآن اس تشریح کو فالو کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تشریح کس کے ذمہ ہے؟ بتائیے، نبی کے ذمہ۔ تو اسی لیے جب نبی تشریح کریں گے تو اس تشریح کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے تشریح کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟ نبی کی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نبی کی تشریح ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں، ہم قرآن کی نہیں مان رہے۔ پھر تو مجھے آپ اس بات کا پہلے ذرا جواب دیجیے۔ اچھا، یہ سورہ نمبر 53 جی، نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے، تعلیم دی ہے اسے زبردست قوت والے نے۔ جی، 53
says vulnerable issues. He does not speak his own desire. نہیں ہے یہ قرآن ایک اور نہیں بولتا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے، نہیں ہے کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے. ان هو الا وحی یوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ ہے، یہ آیت ہے سورہ نجم کی. وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحى، نہیں ہے یہ مگر وہ وحی جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ آیت ہے. اس آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیے. اپنی خواہش نفس سے تو کچھ نہیں بولتے تھے. کون؟ نبی. جی. ان کو جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی وہی آگے بڑھاتے تھے، یا جی ہاں، اپنے پاس کچھ بولتے تھے؟ مطلب اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی تھی وہ بتاتے تھے. جی ہاں. مطلب میں یہی کہنے کا مقصد ہے، مطلب ہم ایک چیز کتاب سے دی ہے. یعنی آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے جو وحی نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو قرآن کی شکل میں ہے، تو نبی نے وہی ہم تک پہنچا دیا، تو وہی سب کچھ ہے. تو بات یہ کہ پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ صرف قرآن ہے، یا قرآن کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام پر وحی آتی تھی؟ بات اگر نہیں، قرآن کے علاوہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان وما ينطق عن الهوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی بولتے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن نے نازل کی ہے. حالانکہ ہمیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا ہے. تو اگر وہ قرآن کے علاوہ یا وحی کے علاوہ کچھ بولا ہے تو اس کا مطلب اپنی خواہشات سے بولا ہے. پھر وہ صحیح ہے. پھر تو اس آیت کی آپ نفی کر رہے ہیں نا. میں کیسے نفی کر رہا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے. حالانکہ ہمیں پتا ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے بولا ہے، آپ سمجھیں گے ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے بولا ہے صرف قرآن ہی، کچھ بھی وہ قرآن ہی کی تشریحات کی ہیں آپ نے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل میں سمجھ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بولا ہے مگر وہی قرآن ہی کی تشریح ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ قرآن ہی کی تشریح ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم بھی کہتے ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں یا نبی کے اقوال ہیں وہ قرآن ہی کی تشریح ہیں. تو جب قرآن کی تشریح نبی کریں گے تو ہمیں اسے فالو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نبی کی تشریح کو معتبر نہیں مان رہے تو پھر نبی کے علاوہ اور کوئی شخصیت دکھائیں کہ ہم ان کی تشریح کو فالو کریں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کی تشریح بھی معتبر نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ پیش نہیں کرتے ہمارے سامنے، تو پھر وہ قرآن کی وہ تشریحات کہاں ہیں جن کے قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے وحی نازل کی تاکہ آپ تشریح کریں؟ تو وہ تشریح ہے کہاں؟ پھر یہ بتائیے. قرآن تو ہے ہمارے سامنے نا. ایک کتاب ہوتی ہے، ایک اس کی تشریح ہوتی ہے جسے شرح کہا جاتا ہے، جسے حاشیہ کہا جاتا ہے، جسے اور کیا کہا جاتا ہے وہ آپ زبان میں رائٹ کہا جاتا ہے یا گائیڈ کہا جاتا ہے، گائیڈ بک کہا جاتا ہے. تو اگر یہ حدیثیں معتبر نہیں ہیں تو وہ گائیڈ لائن ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اور وہ گائیڈ کون ہمیں گائیڈ کرے گا کہ قرآن کی کیا تشریح صحیح ہے اور کون سی تشریح غلط ہے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تشریح کی ہے اس کی. اچھا اگر تشریح چلے، میں 1 منٹ کو مان لیتا ہوں کہ تشریح کریے. جب ہم بخاری شریف اٹھاتے ہیں اس کا جو والیوم نمبر 6 ہے اس میں قرآن کی تشریح، والیوم 6 میں پوری قرآن کی تشریح ہے. والیوم 6 اسی لیے ٹھیک ہے. اس میں 27 سورہ ایسی ملتی ہیں جن کی تشریح سرے سے نہیں. وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں پڑھی. تو وہ 27 پھر کیوں چھوڑ دی گئی؟ اگر مکمل تشریح تو 27 کی 27 جو سورہ ہے ان کی تشریح کیوں نہیں؟ دیکھیں تشریح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اجمال ہو، ابہام ہو. قرآن مجید میں آتا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف مت کرو. یہ متن ایسا واضح ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی، جیسے قرآن نے کہا صلاۃ قائم کرو. اب صلاۃ کسے کہتے ہیں یہ خود سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اس کی تشریح ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دی. قرآن میں بھی آپ بتائیے قرآن میں کیا تشریح ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. جی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولا تھا؟ طواف کرو اور صلاۃ قائم کرو. جی ہے سر. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صلاۃ کی تشریح قرآن مجید میں ہے کہ قیام رکوع اور سجود کو صلاۃ کہا گیا ہے؟ اللہ نے ابراہیم جی اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو قیام رکوع سجود کرو. جی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا طواف کرو، صلاۃ کرو، قیام رکوع سجود. صحیح ہے. سورہ البقرہ کی 125ویں آیت ہے. جی. انہوں نے بولا بھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جی. اس کا ترجمہ آپ بتائیے مجھے. مقام ابراہیم کو صلاۃ
کی جگہ بنا لو. وَاتَّخِذُوا کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرا لو. یہ کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا کا معنی اخذ ہے، بنا لو نہیں، وہ کہتے ہیں اور کو قرآن میں وہ اور ہو گیا اتخذوا اور تم سیکنڈ پرسن میسکولن اور تم لوگ اخذ کر لو. اس کی روح جو ہے نا فی اور ذال کی اخذ. واتخذوا اور تم لوگ اخذ کر لو مقام ابراہیم سے ہونے والی صلاۃ. مصلی کہتے ہیں نماز کی جگہ. اب آپ بتائیں آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کیا ہونا چاہیے؟ کیا کرو پھر مقام ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ یعنی آپ مجھے واضح لفظوں میں بتائیے. مقام ابراہیم پہ صلاۃ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تم لوگ مقام ابراہیم سے ہونے والی صلاۃ کو اخذ کر لو. یہ مطلب ہے اس کا. تو اخذ کرنے کے کیا یعنی کیا ہوگا؟ جو مقام ابراہیم میں جو صلاۃ ہو رہی ہے، جو رکوع سجدے والی صلاۃ، یہ والی مراد ہے، یہ کچھ اور مراد ہے؟ یعنی ہم کر کے کیا کریں؟ جو وہاں پہ صلاۃ ہو رہی ہے وہ جو حاصل کر لو. پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو اتخذوا لفظ کی تشریح کر رہے ہیں نا، یہ خود قرآن کی تشریح کے خلاف ہے. کس طرح؟ قرآن میں اتخذوا کا لفظ اور بھی استعمال ہوا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، ٹھہرا لیا. یہ نہیں کہ ابراہیم سے خلیل کی چیز کو اخذ کر لیا، ایسا کوئی لفظ ہے. صحیح نا؟ اتخاذ کا لفظ قرآن میں اور جگہ بھی تو استعمال ہوا ہے نا، وہاں تو اخذ کرنے کے معنی میں نہیں، وہاں تو ٹھہرا لینا. ولا فاتخذوه عدوا، قرآن کہتا ہے انما الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، اسے دشمن ٹھہرا لو. نہیں کل ہم نے لکھا بھی تھا اصل میں ڈکشنری میں لکھا تھا کہ مطلب لے لو. دیکھیں ڈکشنری میں ایک سے ہوگا اس کا مطلب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ ہر چیز میں قرآن کو فالو کر رہے ہیں، قرآن کی تشریح کو آپ معتبر مان رہے ہیں، تو جب میں قرآن ہی کے لفظ سے اتخاذ کا معنی آپ کو پیش کر رہا ہوں تو آپ اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ صحیح ہے. مطلب میں نے اخذ کا معنی لینا ہے. اخذ عربی میں اخذ جو ہے یہ اخذ یاخذ اخذن کا معنی لینا، اور اتخذ یتخذ اتخاذن کا معنی کسی چیز کو ٹھہرا لینا. لینا نہیں آتا، باب افتعال ہے نا، یہ اس میں ورڈ چینج ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں، میں آپ کو قرآن کا مطلب بتا رہا ہوں نا، انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں جو اپنی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں، میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. تو نبی کی تشریح ہے یہ قرآن کے مطابق، نبی نے بیان کیا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ آتا ہے سورہ جمعہ میں ہے کہ انزل علیک هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کو اللہ کی آیات تلاوت بھی کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب سکھاتے بھی ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. تو نبی، اگر یہ حدیثیں ہمارے پاس معتبر نہیں ہیں تو نبی نے جو سکھایا تھا وہ نبی کا سکھایا ہوا کہاں ہے؟ پھر وہ پھر آپ پیش کر دیں، میں اس کو یقین کر لوں گا بھائی یہ والا سکھایا ہوا درست ہے، آپ کا والا جو کتابیں ہیں وہ غلط ہے. کو کیا سکھانے کا بول رہا ہے؟ قرآن سکھانے کا بولنے والا، حکمت بھی قرآن. جی بالکل بالکل، قرآن سکھانے کا نبی قرآن بیان کر رہے ہیں، مطلب بیان کرنے میں اور تشریح کرنے میں میرے حساب سے تھوڑا فرق ہے. جی یہ کس کی تشریح کر رہا ہوں میں، اس کی وضاحت. دیکھیں تعلیم، یعلمہم، کتاب کی تعلیم دیں گے، یہ بھی الفاظ ہیں. اور آتا ہے لِتُبَيِّنَ، بیان کریں گے. بیان عربی میں تشریح کو کہتے ہیں، تقریر کو نہیں کہتے. عربی میں بیان کا مطلب کیا ہے؟ تشریح، اس کو واضح کرنا، یعنی اس کی وضاحت. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو قابل وضاحت ہیں، تبھی تو ان کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور نبی کے ذمہ ہے کہ نبی اس کی وضاحت کریں. اگر یہ وضاحت بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں نہیں ہے یہ وضاحت، تو پھر یہ وضاحت کہاں ہے؟ آپ مجھے وہ کتابیں بتا دیں، میں بخاری مسلم کو مسترد کر دوں گا اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دوں گا. اور اگر آپ بھی مجھے پیش نہیں کرتے، میرے پاس بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی وضاحت نبی کے ذمہ لگی. صحیح ہے نا؟ اور وہ وضاحت اس امت سے ضائع ہو گئی. تو اب قرآن کی وضاحت جو اصل وضاحت تھی، جو نبی کے ذمہ لگی تھی، وہ امت کے پاس موجود نہیں ہے، جس کے اب اس کا مطلب قرآن کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی. پھر یہ تو قرآن کا ناقص ہونا لازم آئے گا. اس کا جواب میں آپ کو جی کہ یہ جو میں آیات سنا رہا ہوں آپ کو، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، یہ آپ غور کیجیے گا، اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو، ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود بیان لکل شیء، ہر چیز کو ہم نے بیان کر دیا، لیکن انکار کر دیا ماننے سے اکثر انسانوں نے، اور نہ رہے مگر کافر بن کر. جی مطلب اللہ نے ہم نے بیان کر دیا، یعنی اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں نے بیان کر دیا. بہت اچھی بات کی آپ نے. ان کا میں سوال دہرا دیتا ہوں. ان کا اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا. تبیان لکل شیء، یہ آیت پڑھ رہے ہیں یہ کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے.
हर चीज की वजाहत। तो मैं ये कहता हूं हर चीज, यानी हर चीज से मुराद शरीयत के अहम टॉपिक, ये मुराद है ना। हर चीज में ये तो नहीं दाखिल होगा कि इसमें हिकमत के नुस्खे भी हैं और साइंसी बातें भी हैं। वो तो सब मानते हैं कि उसके लिए फिजिक्स की किताबें हैं, मैथ के लिए मैथ की किताबें, बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी की किताबें हैं। तो यहां हर चीज से मुराद क्या है? जो दीन के लिए जो बेसिक और जरूरी चीजें थी वो तमाम चीजें अल्लाह ने खोल खोल के बयान कर दी हैं। ठीक है, हर चीज। अब हर चीज में यह भी बयान हुआ होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं वो मोतबर हैं या नहीं है। ये भी एक बहुत आम चीज है जिसमें इख्तलाफ है। तो कुरान ने इसको भी खोल के बयान किया है। तो दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी थी वो आयत बता रही है कि अल्लाह फरमा रहे उसमें हमने ये मसला भी खोल के बयान किया है कि नबी की हदीस को तुम्हें फॉलो करना है या नहीं करना। ये भी तो इख्तिलाफी मसला चल गया ना। तो इसको भी कुरान ने यकीनन खोल के बयान किया और ये बयान किया कि हमने इसलिए नाजिल किया कि ए नबी आप इसकी तशरीह करेंगे। तो इसमें कुरान बता रहा है कि नबी की तशरीहात भी मोतबर होंगी और अगर किसी जमाने में इसमें इख्तिलाफ हो जाए कि नबी की तशरीह मोतबर है या नहीं तो कुरान इस मसले को खोल के बयान करेगा। कुरान में तुम्हें मिल जाएगा ये मसला भी, क्योंकि हमने हर अहम मसाइल को खोल खोल के बयान किया है और उन अहम मसाइल में यह मसला भी है कि नबी की तशरीह मोतबर है और उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो हर चीज का मतलब यह नहीं है कि एक एक जुजिये को भी खोल के बयान किया है, बल्कि अहम पॉइंट जिसमें उम्मत का इख्तिलाफ हो सकता था, जिसमें झगड़े हो सकते थे, तो उनमें बेसिक्स चीजों को कुरान ने खोल खोल के बयान कर दिया है। तो उसमें नबी की रिसालत, नबी की नबूवत और नबी की हदीस। ये काफ़ी लंबा मनाजरा है लेकिन इसका पार्ट 1 मैंने आपको सुना दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से इस मनाजरे की जो बाकी पार्ट है वो आइंदा वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। ये मनाजरा जो है आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, न यूट्यूब से और न फेसबुक से, ये सिर्फ यही चैनल से आपको मिल जाएगा।